السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے شخصی حفظان صحت میں ٹاپک پڑھنے ہیں آنکھوں کی حفاظت۔ آنکھوں کی مناسب دیکھ بھال کے لیے ان ہدایات پر عمل کریں۔ زندگی کا لطف آنکھوں کی بدولت ہے۔ آنکھوں کی بینائی جانے سے انسانی زندگی دوبارہ ہو جاتی ہے۔ صحت مند اور خوبصورت آنکھیں انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کا انمول اور قیمتی تحفہ ہے، اس لیے آنکھوں کی حفاظت کی جائے اور جسم کے باقی اعضاء کی طرح آنکھوں کی صحت و صفائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ آنکھ جسم کا الگ تھلگ حصہ ہے، یہ جسم کا اہم جزو ہے۔ جتنی اچھی صحت ہوگی ویسے ہی آنکھ ہوگی۔ انسان کسی بیماری یا صدمے سے اتنا نقصان نہیں اٹھاتا جتنا روشنی، صفائی، گرمی اور سردی کے سلسلے میں مناسب طور پر احتیاط نہ برتنے کے باعث اٹھاتا ہے۔ آنکھیں ہمارے جسم کا اہم حصہ ہے، ان سے ہم دنیا کے دلکش نظارے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں کی مناسب دیکھ بھال اور حفاظت کریں تاکہ آنکھیں تندرست اور صحت مند رہیں اور ہم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آنکھیں ہمارے چہرے کا سب سے اہم اور نازک حصہ ہیں۔ یہ آنکھیں ہی ہیں جو ہمارے چہرے کی خوبصورتی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ان میں کچھ نقص پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے چہرے کو بدنما بھی بنا سکتی ہیں۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرنا اور انہیں مختلف بیماریوں سے بچانا خواتین اور مردوں دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسی غذاؤں کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے جن میں پروٹین اور وٹامن مناسب مقدار میں ہوں، کیونکہ وٹامن اور پروٹین ہماری آنکھوں کو خشک نہیں ہونے دیتے اور ہماری نظر کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ ہمیں تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ مثلاً مالٹے میں وٹامن سی پایا جاتا ہے جو جلد کے ساتھ آنکھوں کو بھی نمی دیتا ہے۔ گاجر میں وٹامن اے پایا جاتا ہے جو نظر کو تیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای آئل اور تیل میں پایا جاتا ہے جو ہماری آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ ہمیں نکوٹین اور الکوہل وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ آنکھوں کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہدایات۔ اپنی آنکھوں کی بینائی کا خیال کرنا چاہیے۔ وٹامنس اے، بی، 2، سی اور ڈی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جن میں وٹامنس اے، بی، 2 اور وٹامن سی کی وافر مقدار موجود ہو، جیسے گاجر اور پالک وغیرہ۔ اسی طرح سلاد، ہرے پتے والی سبزیاں، مچھلی، پھل، پیلی سبزیاں اور اورنج وغیرہ بکثرت استعمال کرنے چاہیے۔ لکھنے پڑھنے والے افراد جیسے کالم نویس، رپورٹرز، کمپیوٹر پر کام کرنے والے افراد اور رائٹرز وغیرہ کو آنکھوں کی دیکھ بھال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ روشنی کے سامنے بیٹھ کر کام نہ کریں، بلکہ روشنی ہمیشہ پیچھے یا سائڈ سے آنی چاہیے اور مسلسل کام کے دوران وقفے سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ گلاب کا رنگ بھی آنکھوں کے لیے مفید ہے، یہ آنکھوں کی چمک میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ گلاب کا رنگ آنکھوں کی معمولی جلن میں بھی افاقہ دیتا ہے۔ نیند کی کمی اور کام کی زیادتی بھی ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ہمیں نیند ہمیشہ پوری لینی چاہیے اور آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے بھی مارنے چاہیے۔ دھوپ کے اثرات سے بچانا چاہیے اور انہیں ٹھنڈک پہنچانا چاہیے۔ کھیرا بہترین ٹونک کا کام کرتا ہے۔ اگر ہم کھیرے کے قطرے بنا کر انہیں 10 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں پر رکھ لیں اور پھر انہیں ہٹانے کے بعد آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں تو آنکھوں کی بہت سی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر جب بھی ہم دھوپ میں نکلیں تو کالا چشمہ پہن کر نکلیں تاکہ ہماری آنکھیں موسمی اثرات سے بچ سکیں۔ اگر ہم صبح کے وقت سورج کے سامنے اس وقت کھڑے ہو جائیں جب سورج طلوع ہونے والا ہو، اس کی زرد روشنی کو صرف 30 سیکنڈ تک دیکھ لیں تو اس چیز سے ہماری آنکھوں کو بہت تقویت ملے گی اور بینائی بھی برقرار رہے گی۔ اگر صبح کے وقت گھاس پر چلا جائے تو یہ بھی آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرنے کے دوران منہ دھوتے ہوئے ہماری آنکھوں کو بہت سکون ملتا ہے اور وہ بیماریوں سے نجات پاتی ہے۔ اور اللہ کا ایک نام یا نور بھی ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد 25 بار یہ نام پڑھ کر اپنی آنکھوں پر پھونک ماری جائے تو ہماری آنکھوں کی نظر بھی ٹھیک رہے گی اور میں چمک بھی آئے گی۔ آنکھوں کی کمزوری کے اسباب کیا ہیں؟ دھواں اور گرد و غبار، آنکھوں پر غیر ضروری دباؤ ڈالنے کی وجہ سے، زیادہ دیر تک نظر جمائے رکھنا اور آنکھوں کو آرام نہ دینا، سردی یا گرمی کے لگ جانے سے،
غیر معیاری اینک، سر اور چہرہ کی چوٹ کی وجہ سے، ذہنی تناؤ، قلبی اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے، شوگر اور اعصابی امراض، اعصابی ورم، گردوں کا ورم اور خون کی کمی اور خرابی کی وجہ سے، آئی میک کا مثلا مسکارا، کیمیائی کاجل، نرم آئی پینسل کی وجہ سے، تیز روشنی مثلا آتش بازی، بجلی کی روشنی، ٹی وی، فلم، وی سی آر، ویلڈنگ کی وجہ سے، بہت زیادہ یا کم روشنی میں مطالعہ کرنا، تھکاوٹ یا بیماری کی حالت میں پڑھنا، غنودگی کی حالت میں پڑھنا، کار میں پڑھنا، مطالعہ کے وقت کتاب کو بہت قریب یا بہت زیادہ دور رکھنا، جسم میں کھنچاؤ، تناؤ اور بے چینی، بے آرامی کی حالت میں پڑھنا، یہ سب جو ہے وہ آنکھوں کی کمزوری کے اسباب ہیں۔ اب ہمیں اپنی آنکھوں کو کس طرح بچانا چاہیے یا ان کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے؟ حفاظتی تدابیر۔ آنکھیں ہمارے چہرے کے سب سے متاثر کن اور نازک حصہ ہیں، ہمارے چہرے کی خوبصورتی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرنا اور انہیں مختلف بیماریوں سے بچانا خواتین اور مردوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مندرجہ ہدایات پر عمل کرنے سے ہم اپنی آنکھوں کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وٹامنز کا استعمال کرنا چاہیے۔ وٹامن B2 کی کمی ہو جائے تو آنکھیں درد سے سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وٹامن A، B2، C اور D کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی خوراک کھانی چاہیے جس میں وٹامن A، B2 اور C کی مقدار وافر موجود ہو، جیسے گاجر اور پالک وغیرہ، ہرے پتے والی سبزیاں، مچھلی، پھل، پیلی سبزیاں، اورنج وغیرہ بکثرت استعمال کرنے چاہیے۔ یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت مفید ہونے کے ساتھ انسان کو اس قابل بھی بنا دیتے ہیں کہ وہ بہت مدھم روشنی اور اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ مطالعہ کے وقت مندرجہ اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بالکل سیدھی حالت میں بیٹھیں، سر بھی سیدھا رکھیں، کتاب آنکھوں سے 14 انچ کے فاصلے پر ہو، ہر لائن کو پڑھنے کے بعد 3 بار آنکھیں جھپکیں، روشنی مناسب ہو اور پیچھے سے پڑھیں، اور بیماری اور تھکاوٹ کی حالت میں ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ پانی کے چھینٹے آنکھوں پر کم از کم 4 انچ کے فاصلے سے مارے جائیں۔ آنکھوں کے لیے سن بات بہت مفید ہے۔ وٹامن ڈی، سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا خزانہ ہے، اسے آنکھوں میں دوران خون صحیح طور پر گردش کرتا ہے اور اعصاب تقویت پاتے ہیں۔ آنکھوں کے لیے سن بات مفید ہے کیونکہ سورج کی روشنی وٹامن ڈی کا خزانہ ہے، اسے آنکھوں میں دوران خون صحیح طور پر گردش کرتے ہیں اور اعصاب تسکین و تقویت پاتے ہیں۔ مطالعہ کے دوران آنکھوں کا جھپکنا مفید عمل ہے، اس طرح آنکھوں میں تھکاوٹ محسوس کیے بغیر نسبتاً زیادہ دیر تک مطالعہ کر سکتے ہیں۔ متوازن غذا کا استعمال خاص طور پر بینائی کو تیز کرتا ہے۔ آنکھوں کو زیادہ خون کی سپلائی اور اہلیت میں اضافہ کرنے کے لیے وٹامن اے اور وٹامن ای کی زیادہ مقدار استعمال کی جائے۔ دھوپ یا زیادہ گرمی میں چلنے پھرنے سے اجتناب کریں، آنکھوں کو گرد و غبار اور دھوئیں سے بچایا جائے۔ آئی میک اپ کی متعلقہ اشیاء کو کم سے کم استعمال کریں۔ نوجوان 2 سال بعد اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروائیں۔ دودھ، شہد، سلاد، موسم کے تمام پھل، لحمیات والی غذائیں اور سبزیاں زیادہ استعمال کی جائیں۔ آنکھوں میں کوئی چیز چلی جائے یا خرابی کے پاس ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 2 پہ ہے شخصی حفظانی صحت میں ناک اور گلے کی صفائی۔ دوسرے اعضاء کی طرح ناک اور گلے کی صفائی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ناک صرف سونگھنے کی حس کا ہی عضو نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عمل تنفس سے ہے۔ ناک اور گلے کے راستے مختلف بیماریوں کے جراثیم اور ہوا میں موجود خاکی ذرات ہوا کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حلق، نرخرا اور پھیپھڑے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ سانس لینے کا بہترین اور صحت کے لیے انتہائی مفید ذریعہ ہے۔ ناک میں 2 نتھنے ہوتے ہیں جس کی اندرونی سطح پر باریک لابدر جھلی ہوتی ہے۔ اس کی رطوبت میں ہوا کی کثافتیں مثلاً گرد و غبار، خاکی ذرات اور جراثیم چپک جاتے ہیں۔ اس طرح نتھنوں کے ابتدائی حصوں میں بال ہوتے ہیں جو ایئر فلٹر کا کام کرتے ہیں اور ہوا صاف پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ یہاں خون کی گردش کی وجہ سے ہوا کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کے مطابق ہو جاتا ہے، اس لیے کلی کرنا اور ناک صاف کرنا وضو کے اجزاء ہیں۔ طبی لحاظ سے ناک اور گلے کو صاف کرنے سے اس کے اندر کی گندگی اور بلغمی رطوبتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر ناک اور گلے کو اندر سے نہ دھویا جائے تو ناک اور گلے میں بلغم کے جم جانے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ناک کی حفاظت کے لیے دن میں کم از کم 5 بار ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا بیحد ضروری ہے، جو وضو کی صورت میں پورا ہو سکتا ہے۔ ناک کو پانی سے صاف کرنے کے بعد کسی صاف رومال سے صاف کرنا چاہیے۔ ناک میں پانی ڈالنے سے ناک کی نمی برقرار رہتی ہے، جو زیادہ بہتر طریقے سے اپنا کام سر انجام دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ گلے کی حفاظت کے لیے کم از کم 1 ہفتہ گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے چاہیے۔